تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال. جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان کو، وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا، کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا، مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی، اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے، نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی حماقتوں سے ہے. اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو، اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو
کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی, مجھے ماں کی ضرورت تھی, بچپن میں میری ماں مر گئی, تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو, خدا کو نہیں مانتی, یہ ظلم کیا میرے ساتھ, جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے, تمنائیں پوری نہیں ہوتی, آرزویں پوری نہیں ہوتی, کہتے کہاں ہے اللہ, میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے, ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے, اب کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, اب گھر میں چل کس کی رہی ہے, بچے کی چل رہی ہے, آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں. تو آپ کیا کہتے ہو, یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا, باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی, بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی, باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی, اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں, فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ, میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا میں تو اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں, وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا, اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں, تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہا ہے وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو, اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا, کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے ویسے ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی, اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر دائیں بائیں بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہے.
ہاں وہ بہت بہترین مثال، میں شکر ہے آپ نے یاد دلا دی، جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا، جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی، اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی، غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ چلے گی اس کی، چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو، ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے، ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی، ہماری تھوڑی پوری ہوں گی، ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی، اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا، جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے، میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے، تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں، میں کسی وزیر ہوں فرض کرو، میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو، ایک پراپر طریقہ ہے یہ کام آپ چاہتے ہو نا، آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے، گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا، جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے، ایڈمن سے رابطہ کرو پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری شادی کرا دیں، تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی، یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے، وہ وجہ معقول وجہ ہوگی، پھر ہم ٹائم دے دیں گے، اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے پھر بھی میں نہیں مل رہا تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی، پہلے عثمان سے رابطہ کرو، پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو، یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا، ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا، میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں؟ اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے، حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے، لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا، 1 گھنٹہ برباد. اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد، لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے. ایک پروسیس رکھا ہے، جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو، 2 رکعت پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے یار. یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو. جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں، گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا، کرپٹ حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے، پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں، بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے، روزگار ضروری ہے، اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لی، حج کر کے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے، وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی، مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے، ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے، پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو
اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا، تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا، نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں۔ لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ حاجات پوری کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے۔ اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا، پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا، سارے کہیں گے ادھر دعا، اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی، پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے۔ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آگے لگ گئی ہے۔ پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت، سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں، جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں، تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں، ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے، تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے، اور اگر نالائق بھی نہیں ہے سست بھی نہیں ہے پھر یقیناً کوئی حکمت ہے۔ تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے۔ اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا، اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا۔ تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے، میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا۔ ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے۔ آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا۔ آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی، کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے۔ یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں ہے۔ لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا۔ جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا، اور دلیل دی ہے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، کہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دکھایا ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کس کے لیے دکھایا؟ تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں۔ تو محترم نے کہا کہ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے رؤیا نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جیسے ہوتا ہے نا رؤیت ہلال، چاند دیکھنا ہوتا ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے، آج تو نہیں ہوا، وعلیکم السلام۔ تو رؤیا کہتے ہیں منظر، وہ چیز جو دیکھی جائے، جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں۔ اب اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے، تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے بعض حدیثوں میں رؤیا کو خواب، یعنی خواب پر رؤیا کا اطلاق کیا گیا ہے، تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ رؤیا منظر کو کہتے ہیں، اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی، رؤیت سے نکلا ہے دیکھنے کو، تو ہر مرئی چیز، وہ چیز جس کو دیکھا جائے، منظر، سین،
یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا اس کو رؤیا کہتے ہیں عربی میں. تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خواب نہیں ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسے سورہ یوسف میں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا. تو وہاں رؤیا کس کے معنی میں ہے؟ خواب کے معنی میں. تو محترم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ رؤیا کس کے معنی میں آتا ہے؟ خواب کے معنی میں. تو ہمیشہ نہیں, رؤیا کا اصل معنی منظر ہے. تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے, سین دیکھا جاتا ہے, تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفا کے لفظ میں کی ہے. جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں, اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی. تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفا کا معنی ہوتا ہے وفات, حالانکہ متوفا کا اصل معنی وفات نہیں ہے. بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے, تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا, اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا. قرآن میں وہ جگہ جہاں یتوفا وفات کے معنی میں استعمال ہوئی وہ نہیں دکھائیں. تو یہ تحقیق کس کو بولتے ہیں؟ قرآن میں یتوفا کا لفظ جو آیا ہے نا, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے, موت کے معنی میں نہیں آ رہا. اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے اللہ یتوفی الانفس, بس اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے. آگے حین موتہا, موت کے وقت, تو موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار ہو جاتا نا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہو, اس کا مطلب اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے. تو موت کے وقت تو موت ہی دیتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے اللہ تمہیں موت کے وقت یتوفا وصول کر لیتا ہے. تو پتا چلا یتوفا کا اصل معنی موت دینا نہیں ہے, وصول کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا, فرمایا جو مرتے نہیں ہیں ان کی روحوں کو بھی سوتے ہوئے میں قبض کر لیتا ہے. تو جو سوتے ہوئے میں روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی یتوفا سے اللہ تعبیر کر رہے ہیں. تو محترم غامدی صاحب نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے نا کہ یہود کے جو علماء تحریف کرتے تھے وہ تحریف پبلک میں اس لیے کامیاب ہوتی تھی, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا, اس لیے کہ ان میں بہت سے ان پڑھ لوگ تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے مگر ظاہری الفاظ کو, امنیہ کہتے ہیں ظاہری تلاوت. تو چونکہ ظاہری الفاظ جانتے تھے وہ, تو اس سے ان کو تحریف کا راستہ یہود علماء کے لیے کھل گیا. تو جب بھی تحریف ہوتی ہے نا قرآن کے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے ہوتی ہے. تو جو معنی جانتے ہیں قرآن کا, علماء جو گہرا علم جانتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تحریف ہو رہی ہے, اور قرآن کی ایسی تفسیر کرنا کہ ساری حدیثیں اس کے خلاف جا رہی ہوں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور رافعوک الیہ, اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں, وما قتلوہ, اللہ نے قتل بھی نہیں کیا, میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. یہ اتنے سارے دلائل, پھر پوری امت کا اجماعی عقیدہ. یہ پوری امت میں یہ غلط عقیدہ آیا کون سے سن میں؟ اگر یہ غلط عقیدہ ہے تو کس سن میں امت نے یہ جو ہے نا یہ عقیدہ قبول کیا ہے؟ اس لیے لفاظ یہ. تو یہاں معراج میں بھی غامدی صاحب نے یہ کیا, رؤیا کے لفظ میں سے مغالطہ دیا ہے کہ رؤیا عربی میں خواب کے معنی میں آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو آپ کو ہم نے ساتوں آسمان پہ اور یہ جو ہم بیت المقدس کی طرف لے کر گئے, اس خواب کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. تو حالانکہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. رؤیا کا اصل معنی سین, منظر, رؤیت سے نکلا ہے. ہر وہ چیز جس کو دیکھا جائے, لیکن وہ کوئی عجیب سی چیز ہو. ہر سین کو سین تھوڑی کہا جاتا ہے, ہر دیکھی ہوئی چیز کو سین نہیں کہا جاتا. عجیب سی چیز ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سین. بڑا زبردست سین ہے کہتے ہیں نا لوگ. تو خواب میں بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رؤیا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں رؤیا کا معنی خواب نہیں ہے. تو قرآن نے جو یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا, جو منظر دکھایا, وہ لوگوں کے لیے آزمائش. تو آپ بتاؤ خواب لوگوں کے لیے آزمائش بنتا ہے؟ معراج کے واقعے کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور بہت سے اس پر ایمان لے آئیں گے. آزمائش وہ چیز بنتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے, کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی, خواب میں انسان کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے. آپ بھی ہو کے آ گئے بیت المقدس, ہم تو اس سے بھی آگے سے ہو کے آئے تھے. ابو جہل کہہ دیتا کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں خواب میں, میں تو تھوڑا سا آگے سے وزٹ کر کے آیا ہوں.
کہہ دیتا نا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رؤیا کو فتنہ بنایا ہے, آزمائش, انسانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے, آزمائش. جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک زقوم کا درخت پیدا کیا. جب یہ بات کی نا تو مشرکین مکہ فوراً مذاق اڑانے لگے کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا, اس کی جڑیں کہاں ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی گڑے میں ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے, تو جو اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس عجیب و غریب درخت پہ بھی یقین رکھ لیں گے. جو عقل پرست ہیں, اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ درخت بذات خود ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے. تو بالکل اللہ نے معراج کے واقعے کو کیا فرمایا, فتنۃ للناس, کہ ہم نے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جیسے زقوم کے درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا نا, ایسے ہی معراج کے واقعے کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش. جیسے زقوم درخت ہونے کے باوجود جہنم میں اگ رہا ہے, عقل کے خلاف ہے, لیکن ایمان والے ایمان لائیں گے, اور جو اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے. بالکل اسی آیت کے ساتھ ملا کے اللہ نے کہا معراج کا واقعہ بھی ایسے ہی کیا ہے, آزمائش ہے. تو یہ جب ہی آزمائش بنے گا جب یہ جاگتی حالت میں ہو, خواب میں ہو, تو پھر یہ عجیب و غریب بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. یہ دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس آیتوں میں ہی یہ ذکر ہے, آیتوں میں ہی واضح اشارہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. اور پھر پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اللہ اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے نا, تو چونکہ آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں, ہمیں تعجب ہوگا اللہ ایسے کیسے ہو گیا بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے, رات میں بھی نہیں, لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے, تھوڑے سے حصے میں. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں, پوری رات بھی نہیں لگی ہے, تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. تو اب ایک دم انسان کہے گا یہ کیسے پاسبل. اللہ نے فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے, یعنی اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ اچھمبے کا کام نہ کر سکے. انسانوں میں یہ عیب ہے کہ وہ عجیب و غریب کام نہیں کرتے. اللہ نے کہا سبحان الذی, وہ عیب سے پاک ہے. نبی خود تھوڑی گئے ہیں, کون لے کر گیا ہے, اللہ لے کے گیا ہے. تو غامدی صاحب کو جو اشکال ہو رہا ہے نا یہ کیسے ہوا, تو یہ اشکال اللہ پہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کر لیا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تھا تھوڑے سے میں, تو اسی لیے انہوں نے کہا یہ خواب آیا ہے, خواب آیا تھا. تو قرآن خود نفی کر رہا ہے بھائی خواب نہیں ہے. اور یہاں ویسے آیت جو شروع ہو رہی ہے, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو صاف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کر رہے ہیں, عبد اپنے بندے کو لے گیا, تو اس میں اور شان بیان کی ہے. تو خوابوں میں یہ سب کچھ تو نارملی ہو سکتا ہے بھائی. خواب میں ابھی 4-5 دن پہلے دوبارہ آسٹریلیا گیا تھا, پتہ نہیں امریکہ گیا تھا, مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا. تو گھومتے رہتے ہیں خواب میں, تو آدمی کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے آدمی کے ساتھ. تو یہ اصل تو چیز ہے, یہ جو فضیلت ہے یہ جاگتی حالت میں ہوا ہے نبی کے ساتھ, یہ آپ کا معجزہ ہے. تبھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زقوم کے درخت کو جیسے آزمائش بنایا, تو اس رؤیا یعنی اس منظر کو بھی ہم نے کیا بنایا, آزمائش بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ روحانی نہیں تھی, باقاعدہ جسمانی تھی. یہ اللہ کی قدرت ہے. باقی معجزہ یہ اللہ کی طاقت ہوتا ہے, یہ انسان کی طاقت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی طاقت نہیں, یہ کس کی طاقت ہے, اللہ کی. ہاں اللہ نے اپنی طاقت اس طرح سے استعمال کی اور ایسے عجیب و غریب کام کیا اپنی پیغمبر سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ معراج کے واقعے میں حکمتیں کیا تھیں. بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کا مقام سب سے زیادہ, تو اللہ چاہتے تھے صرف یہ بتائے نہیں بلکہ عمل کروا دیں. تو عمل ایسے کروایا کہ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں نماز ہے. تو اللہ اپنے حبیب کو مسجد اقصی لے کر گئے, تمام پیغمبروں کو جمع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو, اور نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں. تو تمام پیغمبروں نے ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. تو اللہ نے پریکٹیکلی آپ کی فضیلت کو سب پہ, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, ثابت کر دیا نا, عمل کرا دیا کہ امام کون ہے, آپ کلیم اللہ ہیں. اے موسیٰ آپ سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا, وقربناہ نجیہ, آپ سے اللہ سرگوشیاں کیا کرتا تھا کوہ طور پہ بلا کے, اور جو ہے آپ کو اللہ نے جو ہے بڑے بڑے معجزات دیے, اور جادوگروں سے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جتوایا, اور آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے آپ کی مدد کی, اور فرعون جیسے طاقتور کو الٹ دیا. بہت بڑی فضیلت ہے.
لیکن جب نماز قائم ہوگی اور جس محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ ہو تو امامت کا حق کس کا ہے؟ آپ کو آگے نہیں کروں گا میں، کس کو آگے کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ پریکٹیکلی فضیلت. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، بینائی لوٹ رہی ہے، کوڑ کے مریض کو پھونک مار رہے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ پرندہ بنا رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، وہ جو ہے نا بے جان مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑ کے حرکت کر رہا ہے اور قرب قیامت میں نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سارے معجزے اپنی جگہ. اللہ نے فرمایا آپ میرے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا اور اسی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے تو امامت کا حق کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اقتدا میں آپ نے نماز پڑھنی ہے. نہیں آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو سارے پیغمبروں کا باپ ہوں. ہے بھائی، میں تو سارے انسانوں کا باپ ہوں. اللہ کہیں گے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ سارے پیغمبروں کے باپ ہیں، آپ سب کے والد ہیں، اس لحاظ سے آپ سب کے بزرگ ہیں. لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امامت کا حق کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا. آپ والد ہونے کے باوجود صف میں کھڑے ہوں گے. تو اس سے بنیادی مقصد، ایک بڑا مقصد یہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اب ایسا نبی آ گیا ہے جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ. اور سب سے ہاں پہلا نقطہ تو یہ کہ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ پیغمبر کا. زبانی بتا تو دیا تھا اللہ نے، لیکن عمل کرانا الگ چیز ہوتی ہے، بتا دینا الگ. اس کی مثال ہے جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بتا دیا بھائی میں اب اس کو، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو میں نے ذرا اونچا مقام دے دیا. ٹھیک ہے، لوگ بولیں گے اچھی بات ہے. لیکن ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میری سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ اس کو بٹھا دیا آپ نے، اب بیٹھ جاؤ بھائی، سنبھال لو اپنا. جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے اس کو اب ہینڈ اوور کر دیا آپ نے اس کے. تو یہ پریکٹیکلی جب کوئی چیز کرائی جاتی ہے نا تو وہ اس فضیلت پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے. ایک حکمت یہ. دوسری حکمت یہ، ہر پیغمبر کو اللہ نے نماز کا ایک الگ طریقہ دیا ہے. آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں الگ طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کے لیے کھڑا کیا گیا اور نماز کا ٹائم آیا تو جیسے امام نماز پڑھتے ہیں مقتدی ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو تمام پیغمبروں کو کہا گیا کہ اب اخپل طریقے سے نماز بولو بھائی نہیں ہوگی. جو آپ کا سب کا اخپل طریقہ تھا اب وہ منسوخ. اب آپ نماز پڑھیں گے تو جیسے امام پڑھ رہا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے نماز کے ذریعے کہ آپ کی شریعتیں اب منسوخ، اب آپ کی نماز منسوخ ہو گئی. باقی تو حکام تو نماز سے چھوٹے ہیں. تبھی نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آج زندہ ہوں تو میری اتباع کیے بغیر، میری شریعت پہ چلے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. تو نماز پڑھانے کا یہ مقصد بھی تھا. علماء نے یہاں پوائنٹ پوائنٹ کی بات کی ہے، اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایسی دلچسپ ہے. علماء نے کہا دیکھو سورہ فاتحہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو فاتحہ دی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی سورت دی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے جو کسی پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی. تو جب باقی پیغمبروں پہ نازل نہیں ہوئی تو نبی نے جب فاتحہ پڑھی ہوگی تو انہوں نے پڑھی ہوگی پیچھے ہے بھائی، وہ تو خاموشی سے سنی ہوگی نا. تو ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی. اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی سے بھی نماز ہو جاتی ہے. ایسی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اصل دلائل یہ نہیں ہے. لوگ اس کو کلپ بنا دیں کہ صاحب نے فاتحہ پہ دلیل دی ہے. یہ ویسی ایک ٹیکنیکل علمی نقطوں کی باتیں ہوتی ہے، پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ قرات خلف الامام کے دلائل وہ ہیں جو میں نے پہلے دیے تھے، 2 دن پہلے بیانات نہیں دیے. لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی، باقی تو سب خاموش کر، ان کو تو فاتحہ تھوڑی آتی تھی، تو وہ خاموش تھے. اس کا مطلب صحیح حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث. دوسری طرف بھی حدیثیں ہیں، دونوں دلائل کا تجزیہ میں کسی اور بیان میں کر چکا ہوں. لوگوں کے ایک دم نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ والی بھی تو ہے، یہ والی بھی تو ہے، نیچے کمنٹس میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں پورا بتا رہا ہوں، وہ اس پر میں تفصیلی بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں. اس میں آپ کی والی کی بھی ہم نے بحث کی ہے. اچھا بھائی، تو معراج جسمانی حالت میں ہوئی ہے، تو یہ دوسری حکمت اور مصلحت تھی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات؟ اور تیسری حکمت تھی اپنا قرب، کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. اور پھر اللہ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں.
دونوں علماء بڑے بڑے ہیں، جو میرے رجحان ہے دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر، زیارت ثابت نہیں ہے براہ راست، دونوں طرف کے دلائل ہیں، اس میں کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں نہ کوئی گستاخی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی، تو زیارت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ گستاخ رسول کا فتویٰ اس پہ نہیں لگانا چاہیے اور نہ کچھ اور فتویٰ لگانا چاہیے۔ اگر آپ کی رائے ہے کہ کی ہے تو ٹھیک ہے، باقی یہ اگر میں اس پہ ابھی دلائل پہ بات کرنے آ گیا تو ہمارا موضوع بالکل ہی رہ جائے گا۔ تو بہرحال دونوں رائے ہیں۔ پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پیغمبروں سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تمام پیغمبر ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ملاقات کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ پیغمبر سب بھائی ہیں، ان کا رشتہ ہے نبوت کا، تو اللہ چاہتے تھے اس دنیا میں بھی آپ کی سب سے ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو، اس میں جنت دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا اور جنت سے زیادہ خوبصورت منظر، اور آپ نے وہاں آگ دیکھی جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلایا جا رہا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہاں آپ کو دکھائی گئیں، لیکن فیوچر کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی میں لا کے دکھائی گئی ہیں۔ یہ سب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی جہنم میں تو لوگ گئے نہیں ہیں تو آپ کو دکھا کیسے دیے گئے، تو اس سے بھی بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ یہ خواب تھا۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو